آخرکار عباد کی شادی کا فیصلہ تو ہو جاتا ہے اور والد جو ہوتا ہے اسے بڑی مشکل سے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو عباد جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے روبیل سے، کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ ماں اس معاملے پہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ماں اب چاہتی ہے کہ عباد کے معاملے پہ باپ بات مان چکا ہے، تو جس وقت ان کی منگنی کی بات کلیئر ہو، فنکشن ہو اس دن، تو وہاں پر خوشی کو بھی شامل کیا جائے اور کسی بھی طریقے سے اسے خوشی کے والد کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ اسے جاتی ہے، جا کر بات کرتی ہے۔ اب خوشی اور خوشی کے بھائی کی کسی ریسٹورنٹ میں ملاقات بھی ہوتی ہے اور روبیل کا دل بھی کرتا ہے، تو جاتی ہے عباد کی ماں، جا کر بات کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اسے کہتی ہے کہ اس کا اکلوتا بھائی ہے، تو اس میں جو وہ اکلوتی بہن ہے، تو اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، اتنا بڑا فنکشن ہو رہا ہے، تو میں اب چاہتی ہوں کہ خوشی کو بھی اس فنکشن کے اندر شریک کیا جائے۔ تو والد جب یہ بات سنتا ہے تو وہ صاف الفاظ میں انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری پہلے بھی نہ تھی اور ابھی بھی نہ ہے، کبھی بھی خوشی جو ہے وہ اس فنکشن کے اندر شریک نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے مر چکی ہے۔ جب یہ باتیں ماں سنے گی تو یہ بڑی پریشان ہو جائے گی، سمجھانے کی کوشش کرے گی، اسے بولے گی کہ پلیز آپ جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہے ہیں اور جذبات میں کیے گئے فیصلوں کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آپ میری بات مانیں، آپ ایک دفعہ اسے آنے دیں، ایک دفعہ اس خوشی کے اندر خوشی کو شریک ہونے دیں، اس کے بعد بھلے آپ ہمیشہ کے لیے اسے منع کر دینا۔ لیکن والد جو ہوگا اس سے غصے میں ہوگا، بار بار یہی بات کہے گا کہ بس جو بات میں نے کرنی تھی وہ کر دی ہے۔ سارا کی جہاں پر شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر خوشی کا بالکل بھی دل نہیں کرتا اور اس نے بار بار علی کو منع کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن علی اپنی ماں کے سامنے کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرتا یا اسے انکار نہیں کر سکتا۔ جس وقت جب وہ آتے ہیں، سارا کے رشتہ دار جتنے بھی ہوتے ہیں سارا کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، تو بعد میں جو خوشی جو ہوتی ہے اسے منع کر دیتی علی کی ماں کو۔ اسے کہتی ہے کہ بھائی سمیرہ یہاں پر اب دوبارہ اس گھر کے اندر نہ آئے، ورنہ جب یہ بات علی کی ماں سنتی ہے تو یہ بھی منہ توڑ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ورنہ آپ کیا کریں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سمیرہ پہلے بھی اس گھر کے اندر آتی تھی، ابھی بھی اس گھر کے اندر آئے گی، آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ چپ ہو جائیں، جیسے گھر چھوڑ کر جا سکتی ہیں، اس گھر کے اندر میری مرضی چلے گی۔ تو یہ بات خوشی کو بہت بری لگتی ہے اور علی بھی خوشی کے اوپر غصہ کرتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے، تو پھر خوشی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ راستے پہ جا رہی ہوتی ہے، علی اب اسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پاگلوں کی طرح، اسے بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن خوشی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی بات شیئر نہیں کرتی اور یہ پہنچ جاتی ہے۔ اب اپنی دوست کے ساتھ ملاقات کرے گی، دوست اس سے پوچھنا شروع کر دے گی، اسے بولے گی کہ بھئی کیا وجہ ہے، آپ اتنی پریشان، اتنی اداس کس وجہ سے ہیں، کچھ مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو آگے جو خوشی جو ہوگی اسے ساری کہانی بتا دے گی، تو دوست اسے کہے گی کہ بھئی آپ تو بولتی تھی کہ علی بہت ہی اچھے انسان ہے، تو آپ اس کے ساتھ بات شیئر کریں۔ تو آگے سے خوشی جواب دے گی اور بولے گی کہ وہ اچھے انسان ہیں لیکن اچھے ہسبینڈ نہیں ہیں، اگر اچھے ہسبینڈ ہوتے تو پھر تو بات بن جاتی، لیکن وہ ہسبینڈ نہیں اور مجھے ان کے اوپر اب یقین نہیں رہا۔ تو یہاں پر فوراً جواب دے گی، اسے بولے گی کہ چلو ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ کھل کر علی کے ساتھ بات کریں، معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ انکار کرے گی، یہ بولے گی کہ نہیں، اب بات نہیں ہو سکتی اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، بس میں ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر جو وہ چلی جاؤں گی۔ لیکن دوست منع کرے گی، بار بار اسے سمجھائے گی کہ آپ وہ گھر مت چھوڑیں، آپ علی کے ساتھ بات کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ خوشی جو ہے یہ اپنے بھائی کے فنکشن کے اندر شریک ہوتی ہے، یا والد کو ترس آ جائے گا یا نہیں۔ ماں تو شادی بھی اور فنکشن بھی اسی وجہ سے لیٹ کر رہی ہے کہ خوشی کا والد بس ایک دفعہ بات مان جائے، لیکن وہ ابھی ضد پہ ہے، وہ بار بار انکار کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لاسٹ میں فیڈ بیک دیں۔